اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ وہ رب وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے بطور غذا کے پھلوں کو پیدا کیا، تو تم کسی کو اللہ کے مقابل نہ ٹھہراؤ اور تم تو جانتے بوجھتے بھی ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی 20 آیتیں گزر چکی ہیں۔ ان آیتوں کے اندر اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے والے ان دونوں کو معیار بنا کر انسانوں کی تقسیم کی گئی تھی۔ پہلا گروہ ایمان والوں کا تھا، دوسرا کافروں کا تھا، تیسرا منافقین کا تھا۔ جہاں ہمیں اس آیت میں ان تین گروہ کے تعلق سے معلومات ہوئی، وہاں پر اس میں یہ اشارہ بھی پایا گیا کہ انسانوں کی تقسیم ہو سکتی ہے، لیکن نسل کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے اور وطن کے اعتبار سے، رنگ و نسل کے اعتبار سے تقسیم کرنا بالکل بھی معقول نہیں ہے۔ قرآن کریم نے انسانوں کی جو تقسیم کی ہے وہ رنگ و نسل کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے، خاندانی برادری، وطن، اس اعتبار سے نہیں کیے، بلکہ مذہب کے اعتبار سے تقسیم کی۔ تو مذہب کے اعتبار سے تو تقسیم ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے تقسیم نہیں ہو سکتی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو خطاب کیا ہے، پوری انسانیت کو مخاطب فرمایا ہے، اور پوری انسانیت میں وہ تین گروہ جن کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے، ایمان والے، اسی طرح کافرین اور منافقین، وہ سب بھی آ چکے ہیں۔ تمام انسانوں کو مخاطب فرمایا کہ اے انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی۔ تمام انسانوں کو اللہ نے دعوت دی ہے کہ عبادت کرو اپنے رب کی، اس لیے کہ اللہ ہی تمام انسانوں کا رب ہے۔ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، کسی ایک قوم کو خطاب نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ پوری انسانیت کو، دنیا میں بسنے والے ایک ایک انسان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ عبادت کرو اپنے رب کی، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم بچ سکو۔ انسان اسی کا لوہا مانتا ہے، اسی کی بات کو مانتا ہے، اسی کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے جو اس کی پرورش کرے، جو اس کی کفالت کرے، جو اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے۔ اس لیے فرمایا عبادت کرو اپنے رب کی۔ اور رب کس کو کہتے ہیں؟ اس کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے۔ رب اس کو کہتے ہیں جو بتدریج انسان کو پالے،
بتدریج انسان کی پرورش کرے. جیسا کہ چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی غذا دودھ ہوتی ہے، اللہ نے دودھ کا انتظام کیا. وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو ہلکی پھلکی غذا کھانے لگتا ہے. اللہ نے انسانوں کے دلوں میں، اس کے گھر والوں کے دلوں میں، اس کے رشتہ داروں کے دلوں میں محبت ڈال دی. اور اگر کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو عام انسانوں کے دلوں میں محبت ڈال دی کہ دیکھو معصوم بچہ ہے، اس کا دھیان رکھو. ہر انسان، اگر کوئی یتیم ہے، اس کا کوئی نہیں ہے تو کوئی بھی انسان اس کو گود لے لیتا ہے اور اس کی کفالت کرتا ہے. تو انسانوں کے دلوں میں محبت ڈال دی تو وہ اس کے لیے اس ہلکی پھلکی غذا کا انتظام کرتے ہیں. جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، سمجھ بوجھ رکھنے لگتا ہے تو پھر اس کے لیے اس حساب کی غذائیں ہوتی ہیں، اس حساب کا لباس ہوتا ہے، اس حساب کا رہن سہن ہوتا ہے. تو بتدریج پالنے والا اللہ ہے. اگر پالنے کا نظام انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو کبھی چھوٹے سے بچے کو دودھ نہیں مل پاتا. اسی بچے کو دیکھ لیجئے، جب وہ بڑا ہوتا ہے، ماں جب اس کا دودھ چھڑاتی ہے تو خالص دودھ اس کو نہیں پلاتی بلکہ پانی ملا کر اس کو پلاتی. اگر شروع ہی سے انسانوں کے ہاتھ میں بچوں کی غذا کا انتظام ہوتا تو کبھی اس کی پرورش نہیں ہو پاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پرورش کا انتظام اور پرورش کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا اور اس کے لیے لوگوں کو متعین کر دیا. تو اس کو دودھ ملتا ہے، پھر اس کے حساب سے غذا، پھر بڑا ہوتا ہے تو اور اس کے حساب سے غذا، اس کے حساب سے لباس اس کا تبدیل ہوتا جاتا ہے. تو بتدریج پالنے والا اللہ ہے. اور چھوٹے سے بچے سے لے کر جب وہ بڑا ہوتا ہے، جب تک کہ حالات پر ہم غور کریں تو انسان اس بات کو پہچان سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ جو اللہ چھوٹے سے بچے کو جو بول نہیں سکتا اس کو کھلا رہا ہے، اس کی ساری ضرورتوں کی کفالت کر رہا ہے، تو پھر تمام انسانوں کو بھی اللہ ہی کھلا رہا ہے. دیکھیے، ایک انسان کسان ہے، کھیتی کر رہا ہے، اس کو ساری چیزیں مہیا ہیں، جوتے، چپل، کپڑے اور ساری عیش و عشرت کی چیزیں، ساری نعمتیں اس کے پاس مہیا ہیں. اسی طرح جو جوتے کی فیکٹری میں جوتے بنا رہا ہے اس کو بھی غلہ پہنچ رہا ہے اور ساری چیزیں اس کے پاس مہیا ہیں. تو رب کہ جو سب کو پال رہا ہے، رب سب کو پال رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جوتے بنانے والے سے کہہ دیا کہ اب اپنے جوتے کھاؤ، کھیتی کرنے والے سے کہہ دیا کہ تم اپنا غلہ کھاتے رہو، تمہیں کوئی دوسری چیز نہیں ملے گی. کپڑے بنانے والے سے کہہ دیا ہو کہ تم اپنے کپڑے ہی دیکھتے رہو، بس تمہیں کوئی دوسری چیز نہیں ملے گی. بلکہ ایسا نہیں ہے، نظام اللہ نے بنایا کہ ہر انسان ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ ہے اللہ کی تربیت کا انتظام، اس کو کہتے ہیں رب. تو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. انسان یوں کہہ دے کہ مجھے تو میرے ماں باپ نے پیدا کیا، یہ شبہ ہو سکتا تھا، انسان اعتراض کر سکتا تھا. اس لیے فوراً فرمایا کہ ان لوگوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے تھے. دونوں بات کو ذکر کر دیا. تو جو اللہ تمہیں پیدا کرنے والا ہے، تمہارے ماں باپ کو اور جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اسی رب کی عبادت کرو. اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت اپنی پوری طاقت اور قوت کو اللہ کی فرما برداری میں لگا دینا، اس کا نام عبادت ہے. اپنی ساری صلاحیتیں اللہ کی اطاعت میں لگا دینا، اپنی ساری صلاحیتیں اللہ کی مرضی کے مطابق جینے میں لگا دینا، اس کا نام عبادت ہے. اور یہاں پر ایک بات اور سمجھے کہ فرمایا ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. یہ نہیں فرمایا کہ تم سے بعد میں جو لوگ آئیں گے، جو لوگ پہلے تھے اس کا ذکر فرمایا. یہاں سے ایک نقطہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس امت کے بعد اب کوئی دوسری امت آنے والی نہیں ہے. اگر کوئی دوسری امت آنے والی ہوتی تو اس کا بھی تذکرہ ہوتا. من قبلکم فرمایا، من بعدکم نہیں فرمایا. تو اب کوئی امت آنے والی نہیں ہے. جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یہ امت بھی خاتم الامت ہے. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اسی طرح اس امت کے بعد بھی کوئی امت اب آنے والی نہیں ہے. یہ آخری امت ہے، آخری نبی کو ماننے والی ہے.
تو ختم نبوت کے تعلق سے بھی یہ آیت کریمہ دلیل ہے۔ اور فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے تاکہ تم بچ سکو۔ تقوی کے اصل معنی ہوتے ہیں بچنے کے، احتیاط کرنے کے، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے کے۔ جب انسان اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ ہی کو اپنا رب مانے گا، اللہ ہی کو اپنا خالق مانے گا، اللہ ہی کو اپنا مالک مانے گا، اور اسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، اس لیے تقوی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرنا۔ تقوی کے بہت سارے درجات ہیں۔ تقوی کے لفظی معنی تو یہی ہیں، ڈرنا، پرہیزگاری کرنا، احتیاط سے کام لینا۔ تو ہر حال میں جو انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا تو ظاہر سی بات ہے عبادت بھی کرے گا۔ تو اس عبادت کے نتیجے میں، اس ماننے کے نتیجے میں، اس رضائے الہی کے نتیجے میں انسان پرہیزگار بن جائے گا، اور اس پرہیزگاری کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت میں اس کو جنت ملے گی۔ تو جب جنت ملے گی تو وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ اس لیے کہا تاکہ تم بچ سکو اللہ کے عذاب سے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکو اور دنیا میں گمراہی سے بچ سکو۔ جب اللہ کو رب مانو گے، اللہ کی عبادت کرو گے تو دنیا میں گمراہی سے بچ جاؤ گے، اور جب مرو گے تو آخرت میں عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اور یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا لعل۔ لعل کے معنی ہوتے ہیں شاید، شاید تم متقی بن سکو، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید تم بچ سکو، شاید۔ لیکن یہ شاید کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں یقینی، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی جب تم اللہ کو رب مانو گے اور اللہ ہی کی عبادت کرو گے تو پھر اس بات کا ہونا یقینی ہے کہ تم متقی بنو گے۔ یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا یہ تقوی کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ بغیر اللہ کی عبادت کے، بغیر وحدانیت کو تسلیم کرے ہوئے انسان متقی بن ہی نہیں سکتا۔ متقی بنانے والی، پرہیزگار بنانے والی سب سے پہلی اور بنیادی اور مؤثر چیز ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کو رب ماننا اور اس کی عبادت کرنا۔ اور لعل کا لفظ استعمال کیا ہے، ایسا کیوں کیا؟ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے یوں نقل کیا ہے کہ لعل کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ اس بات کا ہونا تو یقینی ہے، اس لیے کہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ وعدہ اللہ کر رہا ہے، اور جب اللہ وعدہ کرے تو اس وعدے کا ہونا یقینی ہے، لیکن پھر اس کو شک و شبہ والے لفظ کے ساتھ ذکر کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اعمال نجات کے لیے فی نفسی ہی یقینی نہیں ہے۔ یعنی تمہارے اعمال میں جو تم اعمال کر رہے ہو، ان اعمال کے ذریعے بچنا یقینی نہیں ہے، بلکہ انسان بچے گا تو فضل خداوندی سے، اللہ کی رحمت و شفقت کے نتیجے میں انسان بچے گا گناہوں سے، عذاب خداوندی سے، داغتی ہوئی جہنم سے۔ اور انسان کو جو توفیق ملتی ہے اعمال صالحہ کی اور گناہوں سے بچنے کی، یہ اللہ کی طرف سے ایک عنایت ہے، فضل خداوندی ہے۔ تو اس لیے لعل کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ اعمال کا غرور انسان نہ کرے، اعمال پر فخر نہ کرے کہ میں نے اتنے بڑے بڑے اعمال کر لیے، بلکہ اعمال تو ذریعہ ہیں، اصل تو بچانے والی ذات اللہ کی رحمت اور شفقت اور محبت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اپنے رب ہونے کے دلائل کو ایک اچھوتے انداز میں بیان کیا ہے۔ اگر اس پر انسان غور کر لے، دنیا کا بسنے والا ہر انسان اگر اس آیت پر غور کر لے تو وہ کفر شرک کی دلدل سے نکل کر اسلام کی نعمت کو پا سکتا ہے، اسلام کے سائے تلے زندگی گزار کر اپنے مالک حقیقی کو راضی کر سکتا ہے، دنیا کے اندر جنت کا مزہ لے سکتا ہے۔ کیا ہیں وہ صفات، کیا ہیں وہ دلائل؟
فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ آیت کریمہ کے چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر جو جان ہے، جو اصل روح ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ جعل لکم، یہ ہے اصل روح، یہ ہے اس آیت کریمہ کی جان۔ جعل لکم، تمہارے لیے بنایا، تمہارے لیے بنایا۔ دو باتیں سمجھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زمین، آسمان اور جو بھی اللہ کی کاریگری نظر آ رہی ہے، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، یہ خود بخود نہیں بنی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے یہاں پر پہلے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اس کے بعد یہ فرمایا کہ ہم نے زمین کو بنایا تمہارے لیے۔ تو زمین خود بخود نہیں بنی ہے، زمین کو اللہ نے بنایا ہے۔ اور آج انسان زمین کی پرستش کر رہا ہے، آج انسان زمین کی عبادت کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو بنایا فرش، اور اس طرح بنایا کہ انسان بیٹھ سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، سو سکتا ہے، چل سکتا ہے، اس پر آباد ہے انسان۔ اور یہ ایسی چیز ہے، یہ وہ باتیں ہیں جس پر اندھا بھی اگر غور کرے تو سمجھ لے گا کہ ہاں میں زمین پر رہ رہا ہوں۔ اور یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ تو زمین کا وجود بغیر اللہ کی مشیت کے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ زمین خود بخود بن گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ زمین کو اللہ نے بنایا، اور قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اور انسان زمین کی پوجا کر رہا ہے، زمین کو اپنا مالک سمجھ رہا ہے، زمین کو اپنا خدا تصور کر رہا ہے۔ تو غور کر لے اس آیت میں کہ زمین انسان کا خدا نہیں ہو سکتی، بلکہ زمین تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ جیسا کہ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ اگر زمین میں پہاڑی پہاڑ ہوتے یا پانی پانی ہوتا، انسان کا رہنا دشوار ہو جاتا۔ دیکھیے، نہ نرم ہے نہ ایک دم کڑک ہے۔ نرم ہوتی تو انسان اس سے خاطر کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، مکان نہیں بنا سکتا، صحیح چل نہیں سکتا، صحیح بیٹھ نہیں سکتا۔ نہ نرم ہے اور نہ ہی کڑک ہے۔ اگر کڑک ہوتی لوہے کی طرح، انسان اس میں مکان نہیں بنا سکتا، تعمیرات نہیں کر سکتا، انسان اس کو کھود کر اس کے اندر سے پانی نہیں نکال سکتا۔ ایسی اللہ نے زمین بنائی ہے کہ اس سے بہت سارے فائدے انسان اٹھا رہا ہے۔ اور وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا۔ آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے بطور غذا کے اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ایک نعمت کا تذکرہ کیا، اور آسمان کا تذکرہ کیا، پانی کا تذکرہ کیا، اور پھلوں کا تذکرہ کیا۔ چار نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے۔ جو معترضین ہوتے ہیں وہ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ زمین کو بچھونا بنایا، تو بچھونا تو لمبا ہوتا ہے، چوکور ہوتا ہے، گول نہیں ہوتا، حالانکہ زمین تو گول ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ آسمان کو چھت بنایا، آسمان چھت کیسے ہو سکتا ہے؟ زمین فرش کیسے ہو سکتی ہے؟ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں زمین فرش کیسے ہو سکتی ہے؟ فرش تو لمبا ہوتا ہے، چوکور ہوتا ہے، زمین تو گول ہے۔ آسمان چھت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں تو یہ تو کھلا ہے بہت لمبا، چھت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں یہ بتانا ہے، حالانکہ انسان غور کرے تو میں نے جیسا کہ ابھی بتایا کہ اس پہ بیٹھ سکتا ہے، سو سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے، سارے کام اس سے زمین سے لے سکتا ہے، تو زمین فرش کی طرح ہے۔ اور آسمان
اس کے نیچے انسان بھی رہ رہا ہے اور بہت ساری مخلوقات رہ رہی ہیں، ایروپلین بھی اس میں اڑ رہا ہے، ہوائی جہاز بھی اس میں اڑ رہا ہے، تو جس طرح چھت کے اندر انسان رہتا ہے ساری مخلوق آسمان کے نیچے رہ رہی ہے، تو چھت نما ہوگا۔ لیکن یہاں زمین اور آسمان کے بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، زمین کو اور آسمان کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ زمین کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے بطور فرش کے، آسمان کو تمہارے لیے بنایا ہے بطور چھت کے، لیکن انسان اسی کی عبادت کر رہا ہے۔ کچھ لوگ آسمان کو آکاش کا نام دے کر اس کی عبادت کرتے، اور یونانیوں نے آسمان کو سب سے بڑا دیوتا مانا ہے، اور بہت سارے لوگ زمین کو خدا مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیا ہے کہ زمین اور آسمان تمہارا خدا نہیں ہے، تمہارا خدا وہ ہے جو تمہیں پال رہا ہے، تمہاری پرورش کر رہا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا اور پوری نسل انسانی کو پیدا کیا، وہ ہے مالک، وہ ہے خدا، اس کو مانو، اس کی پرستش کرو، اس کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی کے نغمے گاؤ، اسی کے گنگناؤ۔ یہ ہے بیان کرنے کا مقصد۔ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بستر کیسا ہوتا ہے اور زمین کیسی ہے، بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ چھت کیسا ہوتا ہے اور آسمان کیسا ہے۔ اعتراض کرنے والوں کا اعتراض ہی صحیح نہیں ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پرستش کرو، جو تمہیں پال رہا ہے، جو تمہیں روزی دے رہا ہے، جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا۔ آگے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے بارش برسائی، اور اس بارش کے نتیجے میں، اس بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بطور غذا کے تمہارے لیے پھلوں کو پیدا کیا۔ آسمان کو بنانے میں، زمین کو بنانے میں اور بارش برسانے میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ زمین، آسمان اور بارش کا برسانا، اسی طرح پھلوں کا اگانا، پھلوں کا پیدا کرنا، یہ سب اللہ ہی کی قدرت کے نظارے ہیں۔ انسان ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن پہلے کی تین چیزیں تو انسان یوں سوچ لے گا کہ یہ میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ چوتھی چیز تو ہمارے کرنے سے ہو رہی ہے۔ ہم کھیتی کرتے ہیں تو فصل اگ رہی ہے، ہم درخت بوتے ہیں تو پھل لگا رہا ہے، یہ تو ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ انسان یہ سوچ سکتا تھا، یہ تصور کر سکتا تھا، اس لیے مفسرین نے اس کے جوابات بھی ذکر فرمائے، اور خود اگر انسان اس آیت میں غور کرے تو سمجھ سکتا ہے، وہ یقین کے صحیح درجے کو پہنچ سکتا ہے کہ انسان جو فصل کرتا ہے، جو کھیتی کرتا ہے، وہ صرف اتنا کام کرتا ہے کہ بیج کو زمین میں ڈال دیا، زمین کو کھود کر، زمین کو ہموار کر کے اس میں بیج ڈال دیا، اور جو پودا اس سے نکل رہا ہے اس میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، کڑک زمین سے نکلنے میں دشواری آ رہی ہے، اسی طرح کوئی جھاڑ جھکاڑ وہاں پر موجود ہے، اس کو راستے سے ہٹا دیا، تو اس پودے کو باہر لانے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں، اس پودے کے باہر آنے میں جو رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کر رہا ہے یہ انسان۔ باقی تو اس بیج کے اندر سے جو پتی نکل رہی ہے، جو کوپل نکل رہی ہے، وہ تو اللہ نکال رہا ہے، اور اس کو اب وہ نکل آئی ہے، اس کی حفاظت، اس کو ضائع ہونے سے بچانا یہ انسان کر رہا ہے، لیکن اس میں مٹھاس تو اللہ دے رہا ہے، اس میں پتیاں تو اللہ لگا رہا ہے، اس کو بڑا تو اللہ کر رہا ہے، یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے۔ انسان تو صرف فصل کو پیدا ہونے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کر رہا ہے، اس کو جو چیز ضائع کرنے والی ہیں، جیسا کہ کوئی جانور ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، جو ضائع کرنے والی چیز ہیں، ان سے حفاظت کرتا ہے، تو کھاد ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے۔ اور اگر مان لو بالفرض انسان ہی کی محنت سے اگر یہ پیدا ہو رہا ہے، تو پھر پانی تو اللہ نے برسایا ہے، بغیر پانی کے پیدا کر لو۔ تو اگر انسان
غور کرے تو بھائی بغیر پانی کے تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ پانی اللہ نے دیا ہے، اس پانی کے نتیجے میں تم بس کیا کر رہے ہو کہ پانی اس کے موقع اور مناسب، یعنی جب جب اس کا وقت آتا ہے تو تم اس کو سیراب کر دیتے ہو، بس یہ ہے کہ اس کو اس کی ضرورت کے مطابق دیتے رہتے ہو تو وہ فصل تیار ہو جاتی ہے، تو تمہارا کوئی دخل نہیں ہے، تم تو صرف جو ہے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہو، اس کی رکاوٹیں دور کر رہے ہو، باقی اصل پھلوں کو پیدا کرنے والا، اصل فصلوں کو تیار کرنے والا، کھیتی کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ کھیتی تو میرے کرنے سے ہو رہی ہے، تو اس کی مثال اس بدو کی طرح ہے، اس دیہاتی کی طرح ہے جو اسٹیشن پر گیا اور اس نے دیکھا کہ پیچھے والے ڈبے میں گارڈ بابو بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں 2 جھنڈیاں ہیں، ایک ہری ہے ایک لال ہے، جب وہ لال جھنڈی ہلاتا ہے تو ٹرین رک جاتی ہے، وہ ہری جھنڈی ہلاتا ہے تو ٹرین چلنے لگتی ہے۔ اس نے سوچا کہ اتنی بڑی ٹرین کو یہ 2 جھنڈیاں چلا رہی ہیں، اس کی اس بات پر کون ایسا ہے جو نہ ہنسے؟ ہر انسان ہنسے گا، وہ کہے گا کتنا بڑا بیوقوف ہے۔ دوسرے لوگ کہیں گے کہ نہیں بھائی، ٹرین کو یہ جھنڈیاں نہیں چلا رہی ہیں بلکہ ڈرائیور چلا رہا ہے۔ اور اگر غور کرے گا انسان تو یہ کہے گا کہ نہیں، ڈرائیور نہیں چلا رہا ہے، ڈرائیور تو ذریعہ ہے، یہ تو مشین اس ٹرین کو چلا رہی ہے۔ تھوڑا اور غور کرو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ مشین بھی ٹرین کو نہیں چلا رہی ہے، بلکہ ٹرین کے اندر جو بھاپ بن رہی ہے وہ بھاپ جو ہے مشین کو چلا رہی ہے اور مشین ٹرین کو چلا رہی ہے۔ پہلے کوئلے کی ٹرینیں چلتی تھی تو جو بھاپ بن رہی ہے وہ بھاپ مشین کو چلا رہی ہے، مشین کو ڈرائیور دیکھ رہا ہے جس کے نتیجے میں ٹرین چل رہی ہے۔ لیکن اگر اللہ کی قدرت پر غور کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس بھاپ کو پیدا کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اس بھاپ کو پیدا کرنے کے لیے لکڑی کی اور پانی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بغیر لکڑی کے، بغیر آگ کو سلگائے ہوئے، جلائے ہوئے، بغیر پانی کو وہاں پر رکھے ہوئے بھاپ بن نہیں سکتی اور ٹرین چل نہیں سکتی۔ اور آج کے دور میں الیکٹرانک ٹرینیں ہیں تو آپ دیکھ لیجئے جو الیکٹرانک ٹرینیں ہیں وہ کیسے چلتی ہیں، وہ کرنٹ کیسے بنتا ہے، وہ کرنٹ بھی جو ہے پانی کے نتیجے میں بنتا ہے۔ تو ساری چیزیں آخر میں آ کر کہاں پر ختم ہوتی ہیں؟ اللہ کی قدرت پر ختم ہو جاتی ہیں کہ ساری چیزوں کا سرا اللہ کی قدرت سے جڑا ہوا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ وہ رب وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے بطور غذا کے پھلوں کو پیدا کیا۔ تو اے انسانوں، اب تمہیں چاہیے کہ تم اس اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک نہ کرو۔ تم تو جانتے بوجھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جملہ فرما کر ایک راستہ کھول دیا، ایک رہنمائی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو جانتے بوجھتے ہو۔ آپ کہو گے ہم کیا جانتے ہیں؟ ارے غور کرو اللہ کی قدرت پر، اللہ کی کارکردگی پر غور کرو، تمہیں ساری چیزیں پہچان میں آ جائیں گی۔ تم پہچان لو گے اپنے مالک کو، تم پہچان لو گے اپنے خالق حقیقی کو، اپنے اللہ کو، اپنے رب کو، اپنے پالنہار کو، اپنے پروردگار کو۔ تو جب تم جانتے بوجھتے بھی ہو اور ساری چیزیں کرنے والا اللہ ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے مد مقابل کسی کو نہ لاؤ۔ اللہ ہی ہے جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، اور یہ سارے کاموں کو کرنے میں اللہ کو کسی کی شرکت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یکتا ہے، تنہ تنہا سارا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا یقین مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آج اسی درجے کا یقین تمام مسلمانوں کا ہو جائے تو آج دنیا میں انسان اپنا لوہا منوا سکتا ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین اور بعد کے بزرگان دین اور جن لوگوں نے دین کے لیے جد و جہد کی ہے وہ کم وقت میں پوری دنیا پر چھا گئے، پوری دنیا ان کو تسلیم کرنے لگی۔ لیکن جیسے جیسے مسلمان پستی کا شکار ہوا، اپنے یقین کی کمزوری کا شکار ہوا، ویسے ویسے انسان کی
اس ایمان والے کی حیثیت اور شان و شوکت ختم ہوتی چلی گئی، اور آج صرف جھاگ کی طرح ہیں ہم کہ موج آتی ہے تو ادھر بہا دیتی ہے، ادھر کی موج آتی ہے تو جھاگوں کو ادھر کر دیتی ہے۔ آج مسلمان صرف جھاگ کی طرح ہیں، برائے نام مسلمان ہیں۔ آج ہم صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں ایمان والے ہو جائیں، مسلمان بن جائیں، تو آج بھی دنیا ہمارا لوہا مان سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ یہ انسان اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ اللہ صحیح یقین کی دولت سے مجھے بھی نوازے، آپ کو بھی نوازے، آمین۔ اور قرآن کی تعلیمات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے واقف کرے، اور قرآن کے نور سے اللہ تعالیٰ منور فرمائے۔